اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو مقصد ثانی یعنی منصوبات میں جاری تھی۔ منصوبات میں سے ہم نے کچھ چیزوں کو ذکر کیا ہے، مفعول مطلق کو ذکر کیا ہے، مفعول بہ کو ذکر کیا ہے اور مفعول فیہ کو ذکر کیا ہے۔ اب ان مفاعیل خمسہ میں سے ہم نے 3 مفاعیل کو ذکر کر دیا ہے اور 2 مفعول جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں، ایک مفعول لہو اور دوسرا مفعول معہ۔ ان پانچ کو مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے، 5 مفعول۔ مفعول لہو کیا ہے؟ مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے مذکورہ فعل واقع ہوتا ہے، یعنی یہ ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل واقع ہوا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اس اسم کے ساتھ گویا لام مقدر ہوتی ہے، لام تقدیراً ہوتی ہے۔ جس طرح مفعول فی میں ہم نے بتایا تھا کہ وہاں پر ظرف زمان محدود یا ظرف زمان مبہم یا ظرف مکان مبہم میں وہاں پر فی مقدر ہوتی تھی، یہاں پر مفعول لہو کے ساتھ لام مقدر ہوتی ہے اور یہ مفعول لہو منصوب ہوتا ہے۔ جیسے ضربتہ تعدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اب تعدیباً مفعول لہو ہے اور اس ادب سکھانا اس کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل واقع ہوا ہے، وہ کون سا؟ ضربتہ، یعنی میرے اس کو مارنے کی وجہ کیا ہے؟ تعدیباً ادب سکھانا۔ تو اب اس تعدیباً کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل ضربتہ واقع ہوا ہے، تو تعدیباً مفعول لہو کہلائے گا اور یہ منصوب ہے، اور اس کے ساتھ لام مقدر تھی۔ اصل میں یوں تھا ضربتہ للتعدیب، میں نے اسے ادب سکھانے کی وجہ سے مارا ہے، تو یہ لام مقدر تھی، یہ مفعول لہو ہے۔ اس کے بعد ہے مفعول معہ۔ مفعول معہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ مفعول معہ وہ اسم ہے، وہ مفعول ہے کہ جسے واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، یعنی ایک واو ہوتی ہے، اس واو کا معنی ہوتا ہے معیت، صحبت۔ اب اس کے بعد یہ اسم ذکر ہوتا ہے اور یہ اسم مفعول معہ کہلاتا ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے۔ اب اس واو کا معنی مع والا کیوں ہوتا ہے، معیت اور صحبت والا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ واو جو ہے وہ واو فعل کے معمول کے ساتھ ملا ہوتا ہے، اس کی صحبت میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس واو کو واو بمعنی ما کہا جاتا ہے یا واو معیت کہا جاتا ہے۔ جیسے جئت انا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ اب اصل میں گویا یوں تھا جئت انا مع زیدن، اب یہ واو بمعنی ما ہے اور اس واو بمعنی کے بعد زیدن آیا ہے، اور یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول معہ کی بنا پر منصوب ہے، تو یہ زیدن مفعول معہ کہلائے گا، کیونکہ یہ مفعول معہ جو ہے یہ واو بمعنی ما کے بعد ذکر ہے۔ اس کا حکم کیا ہے مفعول معہ کا؟ ان کان الفعل لفظاً، اگر فعل لفظاً ذکر ہو، وجاز العطف، اور عطف کرنا بھی جائز ہو، تو یجوز فیہ الوجہان، تو اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، یعنی مفعول معہ کی بنا پر نصب بھی دے سکتے ہیں اور عطف کی بنا پر ہم اسے رفع بھی دے سکتے ہیں۔ جیسے جئت انا و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، و زیدن بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو فعل لفظاً موجود ہے جئت، اور دوسرا عطف بھی جائز ہے کہ زید کا آنا پر عطف کر سکتے ہیں، کیونکہ آنا ضمیر منفصل ہے اور ضمیر منفصل پر عطف کرنا جائز ہوتا ہے، تو زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول معہ کی بنا پر، اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں مفعول معہ کی بنا پر، اور زیدن بھی پڑھ سکتے ہیں آنا پر عطف کی وجہ سے، اور یہ زیدن ہو جائے گا، اس پہ رفع آ جائے گی، دونوں وجہیں یہاں پر جائز ہوں گی۔ لیکن اگر فعل لفظاً ہے وَإِن لَمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، فعل تو لفظاً ہے لیکن عطف جائز نہیں ہے، وہاں پر ہم عطف نہیں کر سکتے، تو تعین نصب، وہاں پر نصب دینا معین ہوگا، وہاں پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دونوں وجہ جائز ہیں، رفع بھی دے سکتے ہیں، نصب بھی دے سکتے ہیں، بلکہ وہاں صرف نصب دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم رفع تو دے رہے تھے عطف کی بنا پر، اب یہاں عطف تو جائز ہی نہیں ہے۔ مثلا جئت و زیدن، اب زیدن یہ منصوب ہے مفعول معہ کی بنا پر، کیوں؟ کیونکہ یہاں زیدن میں عطف جائز نہیں ہے، زیدن کا تو ضمیر پر عطف نہیں کر سکتے، کیونکہ تو ضمیر فاعل کی ہے اور ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل پہ عطف نہیں ہو سکتا،
تو زیدن میں چونکہ عطف جائز نہیں ہے، جے تو فعل بھی لفظاً موجود ہے، تو زیدن میں نصب معین ہے، یہاں اس میں اس کا ہم عطف کی بنا پر رفع نہیں دے سکتے۔ لیکن ان کان الفعل معنن، اگر فعل لفظاً موجود نہیں ہے، فعل معنن موجود ہے، فعل وہاں پر معنن وہاں پر موجود ہے فعل، اور عطف بھی جائز ہے، تو وہاں پر عطف کرنا معین ہوگا، جیسے ما لزیدن و عمرین۔ اب عمر، اب یہاں پر ایک فعل معنوی موجود ہے، مثلا یسنا یا تسنا کے معنی میں کوئی فعل موجود ہے یہاں معنن، اور عطف بھی جائز ہے، عمر کا زید پر عطف کر سکتے ہیں، اس میں زہر کا اس میں زہر پر عطف ہو رہے اور وہ عطف جائز ہے، تو یہاں پر عطف ہی کریں گے، عامرین دیں گے، نہ کہ عامرن اسے پڑھیں گے واو معیت کہیں کہ یہ واو معیت ہے اور اسے عامرن پڑھ دیں گے، نہیں، بلکہ عامرین پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عامل معنوی وہاں معنن فعل موجود ہے، اور لام جارہ یہ لفظوں میں موجود ہے، اور جو لفظوں میں موجود ہوتا ہے وہ عامل قوی ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو عامل معنن موجود ہوتا ہے، تو لہٰذا اس کو ہم عمل نہیں دیں گے۔ یہاں پر عطف جو ہے لام جارہ کی وجہ سے عامر کا زید پر عطف ہوگا اور عامرین مجرور ہوگا، عطف معین ہوگا، یہاں پر ہم نصب نہیں دے سکتے، عامرن نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، لیکن اگر فعل معنن ہو اور عطف جائز نہ ہو تو پھر نصب اسے دیں گے، پھر اس سے عطف اس کا نہیں کر سکتے، جیسے ما لَكَ وَزَيْدًا۔ اب یہاں پر فعل معنن موجود ہے تصنعو کے، اور عطف بھی جائز نہیں ہے کیونکہ کاف ضمیر پہ زیدن کا عطف نہیں ہو سکتا، تو عطف جائز جب نہیں ہے تو یہاں پر اسے نصب ہی دیں گے مفعول محو کی بنا پر، اور یہاں زیدن یہ منصوب ہوگا۔ یہ ہے مفعول محو کا حکم۔ اس کا عامل کیا ہوگا مفعول محو کا؟ مفعول محو کا عامل یا فعل ہوتا ہے، جیسے سرتو واللیل، میں ساری رات چلا۔ اب یہاں پر اللیل جو ہے یہ مفعول محو ہے اور واو معیت ہے، اس اللیل کا جو عامل ہے وہ سرتو فعل ہے، یا شبہ فعل، عامل جو ہوتا ہے مفعول محو کا وہ فعل نہیں ہوتا، شبہ فعل ہوتا ہے، شبہ فعل یعنی اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ، جیسے انا مسافر و خالدن۔ اب خالدن مفعول محو ہے، واو معیت ہے، اور اس کا عامل مسافرون ہے جو شبہ فعل ہے۔ اب یہ عامل یا اما لفظیون، یہ عامل یا لفظوں میں موجود ہوتا ہے، جس طرح سرتو ہے یا مسافر ہے، یہ عامل ہیں مفعول محو کے، واللیل کا عامل سرتو ہے اور خالدن کا عامل مسافر ہے، اور یہ لفظوں میں موجود ہے یہاں پر عامل، اور یا یہ عامل لفظی طور پر موجود نہیں ہوتا لیکن معنوی طور پر موجود ہوتا ہے، اور یہ معنوی طور پر عامل کہاں موجود ہوتا ہے؟ ما استفہامیہ اور کیف استفہامیہ کے بعد، جیسے ما لک و زیدن۔ اب اصل میں کیا تھا؟ ما حاصل لک و زیدن۔ اب یہاں پر جو عامل ہے حاصل، یہ عامل معنوی ہے، یہ شبہ فعل ہے، اور یہ ما استفہامیہ کے بعد واقع ہے، اصل میں تھا ما لک و زیدن، اصل میں تھا ما حاصل لک و زیدن، تو یہاں پر یہ ما استفہامیہ کے بعد آیا ہے اور یہ حاصل ہے، یہاں پر لفظی طور پر عامل موجود نہیں ہے، معنوی طور پر یہاں موجود ہے، لہٰذا یہ بات تھی مفعول محو کی۔ ابھی آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف اور ان مطالب کو کتاب سے اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 19 ہے المفعول لہو، منصوبات میں سے چوتھی قسم جو چیز منصوب ہوتی ہے وہ مفعول لہو ہے، مفاعیل خمسہ میں سے چوتھا مفعول۔ مفعول لہو کیا ہوتا ہے؟ ہوا ما وقع لاجلہ الفعل المذکور قبلہ۔ مفعول لہو وہ اسم ہوتا ہے، یہ وہ مفعول ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل ذکر ہوتا ہے، ینصب بتقدیر لام، اور اس مفعول بہ ہے، یہ جو اسم ہے اسے نصب دی جاتی ہے لام کی تقدیر کے ساتھ، اس کے ساتھ لام مقدر ہوتی ہے اس سے پہلے، جیسے ضربتہ تعدیباً، میں نے اسے مارا ادب سکھانے کے لیے۔ اب تعدیباً مفعول لہو ہے، اس کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل ضربت واقع ہوا ہے، یعنی ضربتہ تعدیباً یعنی ضربتہ للتعدیب۔ اب تعدیباً سے پہلے لام مقدر ہے، یعنی اصل میں للتعدیب تھا۔ یا قعدت عن الحرب جبناً، میں جنگ سے بیٹھ گیا، یعنی جنگ میں شریک نہیں ہوا، کیوں؟ جبناً بزدلی کی وجہ سے۔ اب یہاں پر جبناً مفعول لہو ہے، اس کی وجہ سے اس سے پہلے والا فعل واقع ہوا ہے، کون سا فعل؟ قعدت،
اور اس کے ساتھ بھی لام مقدر تھا، اصل میں تھا قعدت عن الحرب للجبن، اب لام مقدر تھا اور یہ مفعول لہ ہے۔ اب حاشیہ میں ہے تو یہ دو قسمیں اس کی کرتے ہیں، تفصیل کے ساتھ اس کو واضح کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ المفعول لہ اما تحصیلی، مفعول لہ یا تحصیلی ہوتا ہے یا حصولی ہوتا ہے۔ تحصیلی کیا ہوتا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي يَكُونُ وُجُودُهُ بَعْدَ الْفِعْلِ، مفعول لہ جو تحصیلی ہے یہ وہ مفعول لہ ہوتا ہے کہ جس کا وجود فعل کے بعد ہوتا ہے، یعنی فعل پہلے ہوتا ہے، اور یہ جو مفعول لہ ہوتا ہے یہ بعد میں۔ جیسے پہلی مثال ضربتہ تادیبا، اب پہلے ضرب تھی، اس کا وجود ادب کب آئے گا؟ بعد میں آئے گا، یعنی جب کسی بچے کو ادب سکھانے کے لیے مارا ہے تو پہلے ضرب مارتے ہیں، اس کے بعد ادب آتا ہے۔ تو تحصیلی میں کیا ہوتا ہے؟ فعل پہلے ہوتا ہے اور وہ اسم یا وہ مفعول لہ اس کا اثر بعد میں ہوتا ہے۔ اور حصولی کیا ہوتی ہے؟ والذی یکون وجودہ قبل الفعل، مفعول لہ حصولی جو ہوتا ہے اس کا وجود فعل سے پہلے ہوتا ہے، یعنی فعل بعد میں ہوتا ہے، اس کا اثر پہلے ہوتا ہے۔ یہ جس طرح دوسری مثال ہے، اب جو جنگ میں شرکت نہ کرنا ہے، گھر بیٹھنا ہے، کس کی وجہ سے؟ جبنان، یہ مفعول لہ ہے۔ اب یہ فعل سے پہلے ہے، قعد تو بعد میں ہوا ہے، جبنان پہلے ہے، بزدلی پہلے ہے، اور گھر میں بیٹھنا بعد میں ہے۔ جبکہ پہلی مثال میں ضرب پہلے ہے، فعل پہلے ہے، ادب بعد میں ہے، بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ لیکن دوسری مثال میں بزدلی پہلے ہے، مفعول لہ پہلے ہے، اور گھر میں بیٹھنا اور جنگ میں شرکت نہ کرنا جو فعل ہے قعد تو یہ بعد میں ہے۔ تو یہ دو قسمیں کی ہیں مفعول لہ کی۔ مفعول ماہو کیا ہے؟ تعریفہ وہو ما یذکر بعد الواو بمعنی ما، یہ مفعول ماہو وہ مفعول ہوتا ہے جسے واو بمعنی ما کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، لمصاحبتہ معمول فعل، کیونکہ یہ واو جو ہے فعل کے معمول کے ساتھ ملی ہوتی ہے، صحبت اختیار کی ہوتی ہے۔ جیسے جاء البرد والجلباب، سردی آئی اور ساتھ چادریں بھی آ گئیں۔ جلباب کہتے ہیں یہ جو ایسی چادر جو پورے جسم کو ڈھانپ لے، یا جس طرح سردیوں میں کوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، ان کے لیے جلباب استعمال ہوتا ہے۔ اب جب سردی آئیں تو ساتھ یہ چادریں بھی آئی ہیں۔ تو یہاں پر جو الجلباب ہے یہ واو بمعنی ما کے بعد ذکر ہوا ہے، تو الجلباب یہ مفعول ماہو کہلائے گا۔ یا جیسے جئت انا و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا، یعنی جئت انا مع زیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ یا جاء البرد مع الجلباب، تو ان دونوں مثالوں میں جو مفعول ماہو ہے وہ واو بمعنی ما کے بعد ذکر ہوا ہے۔ حکمہ، مفعول ماہو کا حکم کیا ہے؟ ثم ان کان الفعل لفظا، اگر فعل لفظا ہو، فعل لفظوں میں موجود ہو، وجاز العطف، اور عطف کرنا بھی وہاں پر جائز ہو، معطوف ایک کو معطوف بنائے ایک کو معطوف علیہ بنائے، وہ بھی جائز ہو، تو یجوز فیہ الوجہان، اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ جیسے جئت انا و زید و زیدن، میں زید کے ساتھ آیا۔ اب زیدون پڑھیں گے تو اس کا عطف، کیونکہ جئت فعل لفظوں میں موجود ہے، ظاہراً جئت لفظ یہ فعل موجود ہے، اور عطف بھی جائز ہے کیونکہ زید کا آنا ضمیر منفصل پر عطف کرنا بھی جائز ہے۔ تو زیدن کا آنا پر عطف کریں تو فاعل کی بنا پر یہ مرفوع ہوگا، معطوف معطوف علیہ مل کر کو یہ فاعل ہوں گے۔ زیدن پڑھیں گے تو یہ مفعول ماہو ہوگا اور واو معیت کے یہ شمار ہوگی۔ تو اس زید کو زید کا عطف بھی کر سکتے ہیں، اور زید کو مفعول ماہو کی بنا پر منصوب بھی کر سکتے ہیں واو معیت مان کر، یعنی واو کو عطفہ بھی مان سکتے ہیں، واو معیت بھی مان سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ فعل لفظوں میں موجود ہے اور عطف کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ، لیکن اگر فعل لفظاً موجود ہے لیکن وہاں پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، عطف کرنا ممکن نہیں ہے، تو وہاں کیا کریں گے؟ تعین نصب، وہاں صرف نصب دے سکیں گے اور اس کا عطف نہیں کریں گے۔ جیسے جئت و زیدن، اب یہاں زیدن او زیدن یہ کہیں، یہ نہیں کہہ سکتے، زیدن نہیں کہہ سکتے، صرف زیدن ہی کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو فعل لفظاً موجود ہے جئت، اور دوسرا عطف کرنا بھی جائز نہیں ہے کیونکہ زید کا ضمیر متصل طور پر عطف کرنا جائز نہیں ہے، تو فقط زیدن کہیں گے، میں زید کے ساتھ آیا۔ تو جئت و زیدن ہوگا، زیدن مفعول ماہو کی بنا پر منصوب ہوگا، اور یہ واو معیت شمار ہوگی۔ یہ دو صورتیں تھیں اگر فعل لفظوں میں موجود ہے۔ تو پھر دو صورتیں، عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں ہے۔ اگر عطف جائز ہے تو دونوں وجہیں جائز ہیں،
عطف بھی اور واو معیت بھی بنا سکتے ہیں، اور اگر عطف جائز نہ ہو تو صرف اسے واو کو واو معیت بنائیں گے اور یہ مفعول ماہو کی بنا پر منصوب ہوگا۔ لیکن ان کان الفعل معنن، اگر فعل لفظوں میں موجود نہیں ہے، معنوی طور پر وہاں موجود ہے، تو جاز العطف وجاز العطف، فعل معنوی موجود ہے معنت کے طور پر، لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور عطف کرنا بھی جائز ہے، تو تعین العطف، وہاں پر عطف کرنا ضروری ہوگا، وہاں پر ہم مفعول ماہو کی بنا پر نصب سے نہیں دے سکتے، جیسے ما لزید و عامر۔ اب یہاں پر سن مادہ سے فعل ایک ہے، معنی طور پر یہاں پر موجود ہے، اور عامر کا عطف کرنا بھی جائز ہے، فعل معنوی ہے اور عطف کرنا بھی جائز ہے کہ عامر کا زید پر عطف کر سکتے ہیں، اس میں زہر کا اس میں زہر پر عطف کر سکتے ہیں، ایک معطوف ہوگا ایک معطوف علیہ ہوگا، تو یہاں پر عطف کرنا ہی لازم ہوگا، کیونکہ عامل معنوی جو ہوتا ہے، معنی طور پر جو عامل ہے فعل، وہ فعل ضعیف ہے، وہ عامل ضعیف ہے، اور لام جو جا رہا ہے یہ عامل لفظوں میں موجود ہے، یہ قوی ہے، تو قوی کو ہم مقدم کریں گے اور یہ کہیں گے کہ اس کا عامر کا عطف زید پر ہوگا، تو جس طرح زید مجرور ہے عامر بھی مجبور ہوگا، یہ زید جس طرح مجرور ہے عامر بھی مجرور ہوگا، ما لزیدن و عامرین ہوگا، عامران نہیں پڑھ سکتے۔ وَإِلَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ، اگر فعل معنن ہے اور عطف جائز نہیں ہے تو تعین نصب، پھر نصب دینا یہ ضروری ہوگا، جیسے ما لک و زیدن، اب زید کا کاف ضمیر پر عطف نہیں کر سکتے، ما شانک و عامرن، عامر کا اس پہ کاف پہ عطف نہیں کر سکتے، عطف جائز یہاں پر نہیں ہے، اور فعل بھی معنن موجود ہے، لین المعنی ما تصنع، کہ معنی جو فعل ہے وہ ما تصنع کے معنی میں، مثلا ما تصنع ما زیدن، تو زید کے ساتھ کیا کرتا ہے، تو یہ ما جو ہے یہ ما استفہامیہ ہوگا، تو لہٰذا یہ جو گویا چار صورتیں بنائی ہیں، فعل یا لفظاً موجود ہوگا یا معنن موجود ہوگا، فعل لفظاً موجود ہوگا تو پھر دو صورتیں ہوں گی، یا عطف جائز ہوگا یا عطف جائز نہیں ہوگا، اس طرح فعل جو معنن موجود ہے اس کی بھی دو صورتیں، کہ فعل جو معنن ہے اس میں بھی یا عطف جائز ہے یا عطف جائز نہیں ہے۔ آگے ہے مفعول ماہو کا عامل کیا ہوگا، العامل فیہ اما فعل، مفعول ماہو کا جو عامل ہے وہ یا فعل ہوتا ہے، جیسے سرت واللیل، اب واللیل، اللیل جو ہے یہ مفعول ماہو ہے منصوب ہے، اور اس کا عامل سرت ہے یہ فعل ہے، اور شبہ فعل، یا مفعول ماہو کا جو عامل ہے وہ شبہ فعل ہے، جیسے انا مسافر و خالدن، اب یہاں پر جو خالدن منصوب ہے مفعول ماہو کی بنا پر، اور اس کا عامل مسافرون ہے جو شبہ فعل ہے، وہ اما لفظی، اور یہ جو مفعول ماہو کا جو عامل ہے یہ عامل یا لفظی ہوتا ہے، جس طرح ان دو مثالوں میں کمامرہ جس طرح گزر چکے ہیں پچھلی مثالوں میں، وہاں پر جو فعل ہے لفظی ہے، مسافرون شبہ فعل لفظ موجود ہے، اور سرتوں میں وہاں پر سرت و فعل ہے وہ عامل لفظی طور پر موجود ہے، و اما معنوی، یا وہ عامل معنوی ہوتا ہے۔ اب یہ جو عامل معنوی ہوتا ہے کہاں پر یہ فعل ہوتا ہے، یہ جو عامل ہوتا ہے کہاں پر ہوتا ہے، بعد ما و کیف الاستفہامیتین، یہ ما اور کیف استفہامیہ کے، ما استفہامیہ اور کیف استفہامیہ کے بعد ہوتا ہے، جیسے ما انت و زیدن، ما لک و زیدن، کیف انت و سفر، اصل میں کیا تھا، ما تکون و زیدن، اب ما جو یہاں پر عامل لفظاً موجود نہیں ہے، معنوی ہے، زیدن کا عامل معنوی کون سا ہے، تکونو تھا اصل میں، اور یہ ما استفہامیہ کے بعد آیا ہے، ما لک و زیدن میں اصل میں ما حاصل لک و زیدن ہے، اب یہاں پر زیدن جو مفعول ماہو ہے اور اس کا عامل مقدر ہے، عامل معنوی ہے اور وہ ما استفہامیہ کے بعد ہے، وہ حاصلون ہے، کیف انت و سفر، کیف تکون و سفر، یہاں پر جو عامل معنوی ہے وہ تکون ہے، فعل ہے جو کہ کیف استفہامیہ کے بعد ذکر ہے۔ کچھ سوالات ہیں، سوال نمبر 1 کہ عرف المفعول لہ واذکر انواعہ، مفعول لہ کی تعریف کریں اور اس کی انواع کو ذکر کریں، یہاں پر ہم نے مفعول لہ کی تعریف بھی کی ہے، اور مفعول لہ کی جو دو قسمیں ہیں تحصیلی اور حصولی وہ بھی ہم نے بیان کی ہے۔ اذکر تعریف المفعول ماہو و مثل لہ، مفعول ماہو کی تعریف ذکر کریں اور اس کی مثال دیں۔ متى یجوز الوجہان فی المفعول ماہو، مفعول ماہو میں دونوں وجہیں کب جائز ہوتی ہیں، جب ہم نے یہ پہلی صورت بنائی تھی کہ جب فعل لفظاً موجود ہو اور عطف بھی جائز ہو تو وہ اس میں دونوں وجہ جائز ہیں، عطف بھی کر سکتے ہیں اور نصب بھی دے سکتے ہیں مفعول ماہو کی بنا پر۔ متى یتعین نصب فی المفعول ماہو، مفعول ماہو میں نصب کب معین ہوتی ہے، نصب دینا کب ضروری ہوتا ہے مفعول ماہو میں، وہ ہم نے بتایا کہ اگر فعل معنن موجود ہو اور عطف بھی جائز نہ ہو
تو وہاں پر بھی نصب ضروری ہوتی ہے، اور اگر فعل لفظاً موجود ہو اور عطف جائز نہ ہو تو تب بھی نصب معین ہوتی ہے۔ یہ دو حالتیں ہیں جہاں پر نصب دینا ضروری ہوتا ہے۔ تمرین ہے آگے، استخرج المفعول لہ والمفعول معہ مما یلی، آنے والی مثالوں میں سے، آیات مجیدہ میں سے مفعول لہ اور مفعول معہ کو جدا جدا کریں۔ املا الفراغات التالیہ بما یناسبها من الکلمات الآتیہ، آنے والے جو خالی جگہ ہیں انہیں مناسب کلمات جو یہاں پر ذکر کیے ہیں، خشیت اللہ، خوفاً، حباً، اکراماً، یہ جو 4 کلمات یہاں پر ذکر ہوئے ہیں، اور اس کے آگے دیکھ کے جہاں پر خالی جگہ ہیں وہاں پر ان 4 کلمات میں سے جو مناسب لگے وہ وہاں پر آپ نے فل کرنا ہے۔ میز الواو التی تعین للمعیت فیما یلی، جو واو معیت کے لیے معین کرتی ہے، واو معیت، اسے آنے والی مثالوں میں جدا کریں۔ آگے ہے عارب العبارت الشریفہ تالیہ، آنے والی عبارت کو آپ نے ترکیب نحوی کرنی ہے۔ پھر عمومی تمرین ہے، استخرج المفاعیل الخمسہ من الجمل الآتیۃ مع ذکر نوعہا، کیونکہ ابھی تک ہم نے مفعول جو منصوبات میں سے پہلے 5 منصوب ہیں، 5 چیزیں جو منصوب واقع ہوتی ہیں، مفعول مطلق، مفعول بہی، مفعول فیہ، مفعول لہ، مفعول معہ، جنہیں مفاعیل خمسہ کہا جاتا ہے۔ تو اب تک ہم نے وہ مفاعیل خمسہ 5 منصوبات پڑھے ہیں، تو آنے والے جملوں میں سے مفاعیل خمسہ کو الگ کریں اور اس کی نوعیت کو بھی ذکر کرنا ہے۔ املاء الفراغات التالیہ بما یناسبہ من الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات جو ہیں، وراء، خالداً، قربتاً، مجلس، مشیاً، ثلاثین، ایاکن، ابتا، احتراماً، یہ جو کلمات ہیں، اور آگے خالی جگہ بھی دیکھیں جہاں پر جو ان کلمات میں سے جو کلمہ مناسب لگے آپ نے وہ کلمہ وہاں پر رکھنا ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔